السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹا، ہم اسلامیات سورۃ انفال کی آیات ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے آیت نمبر 14 تک ہمارا لیسن جو تھا وہ پڑھا گیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 15 اور 16 جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے کو لکھنے اور پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو شریعت کا ایک حکم سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ حکم یہ بیان فرمایا ہے کہ میدان جنگ میں اگر ایک انسان ہے، وہ میدان میں اترا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو کیا اس کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں اترنے والا، دشمن سے مقابلہ کرنے والا شخص جو ہے اس کے بارے میں حکم بیان فرمایا ہے کہ وہ کس صورت میں میدان کو چھوڑ سکتا ہے، اور کون سی صورتیں ہیں کہ اگر وہ چھوڑے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ہوگا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جب تمہارا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہو تو حکم یہ ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنا اور میدان چھوڑ کر بھاگنا اور اللہ کے غضب کا شکار ہونا یہ مسلمان کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ لیکن دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بتائی ہیں جن صورتوں کے اندر میدان بظاہر ایک شکل ہے میدان چھوڑنے کی، لیکن حقیقت میں وہ میدان چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مزید پاورفل کر کے دشمن پر دوبارہ اٹیک کرنا ہے۔ اور وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو صورت فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی متحرفا للقتال، کہ جنگی چال چلنے کی خاطر اگر کیا کہتے ہیں میدان چھوڑا جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف کمانڈر کی حیثیت سے وہ دشمن سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ہماری تعداد تو ہزاروں میں ہے اور دشمن لاکھوں میں ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے ایک جنگی چال چلی، اور جنگی چال کیا چلی کہ لڑائی کے لیے انہوں نے ایک تو پہاڑی علاقے کا انتخاب کیا، اور نمبر 2 کہ پہاڑی علاقے میں ایک درہ تھا، اور اس درے پر انہوں نے اپنی فوج جو تھی اس فوج کو اس طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا کہ بیچ میں راستہ ہے سینٹر میں، اور سائڈوں پر پہاڑ ہیں، تو انہوں نے اپنی فوج، اکثریت فوج کو ان پہاڑوں کے اندر چھپا دیا، اور 200 یا 300 کی فوج کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور لے کر وہ دشمن کی طرف چل پڑے۔ اور جب اس دانے سے، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان والی وادی سے گزر کر دشمن کی طرف پہنچے لڑنے کے لیے، تو اب دیکھا اصل میں تو یہ ایک جنگی چال تھی کہ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑی تعداد میں ہے اور ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ہم تو ان کو پکڑ کر ابھی کچل ڈالیں گے، لیکن طے شدہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مجاہدین کو، اس فوج کے حصے کو حکم دیا تھا کہ جب دشمن تمہیں دیکھے تو تم اس کو دیکھتے ہی، اس نے تمہیں دیکھا تم نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑوں کو واپس دوڑا دینا ہے، اور دشمن یہ سمجھے گا کہ یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، اور یہ سمجھ کر وہ تمہارا پیچھا کرے گا۔
تو جب وہ تمہارا پیچھا کرے گا تو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں جب وہ آ جائے گا تو اور جب وہ درمیان میں پہنچے گا تو ہماری فوج دونوں طرف سے ان پر اٹیک کر دے گی۔ اس طریقے سے دشمن کو باری شکست ہوگی۔ تو واقعتاً تاریخ میں ہے ایسا ہی ہوا کہ ان کی لاکھوں کی فوج جو تھی جب وہ اس وادی میں آ گئی دونوں پہاڑوں کے درمیان میں، تو اب اچانک جب سائڈوں سے حملہ ہوا وہ فوج بلکھلا گئی۔ اب اس فوج کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے کیا، وہ جو منظم تھے ان کی تنظیم بکھر گئی، تو اب وہ فوج جو تھی ان کو ہزاروں نے لاکھوں کو شکست دے دی۔ تو یہ جنگی چال تھی۔ اب بظاہر وہ جو دانے کے اندر سے، وہ جو وادی کے اندر سے آ رہے تھے تو وہ بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر ایک قسم کا وہ، لیکن حقیقت دشمن یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ میدان چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ میدان چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ وہ دشمن کو اس کے ساتھ چال تھی تاکہ کم نفری وہ باری نفری کو شکست دے رہے۔ تو اس طرح میدان چھوڑ کر بھاگنا یعنی جنگی چال کے لیے یہ جائز ہے ایک صورت۔ دوسری صورت ہے متحیزا الی فئۃ، اپنی جماعت سے ملنے کے لیے۔ اپنی جماعت سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو تھی وہ فوج کا ایک لشکر، ایک گروہ جو تھا وہ دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے فتوحات حاصل کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا، لیکن جب وہ بہت آگے نکلا اب اس کی بھاری فوج تو پیچھے رہ گئی تھی، لیکن اب وہ میدان سے وہی لشکر پیچھے ہٹتا ہے اس لیے کہ ہم اپنی باقی فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ دشمن پر اٹیک کریں گے۔ تو یہ متحیزا الی فئۃ ہے، یعنی اس صورت میں بھی میدان بظاہر وہ چھوڑ رہے لیکن حقیقت میں چھوڑ نہیں رہے، بلکہ اپنی جماعت سے مل کر دوبارہ اٹیک کرنے کا سوچ رہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جن میں میدان چھوڑنا جائز ہے، ادروائز میدان چھوڑنا ایک مسلمان کی شان نہیں اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اب ہم ترجمہ کہلاتے ہیں، میں ترجمہ کہلاتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی بک سامنے کھولیں اور میرے پاس کتاب 9-10 اسلامیہ سورۃ انفال الدرس الاول بے آیت نمبر 11 سے 19 تک، یہ ہمارا لیسن ہے۔ اس کی ہم نے آیت نمبر 4 آیتیں پڑھ لی تھی، آج ہم اس کی 15ویں آیت یعنی 5 نمبر آیت جو 15ویں آیت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کھولیں اور پیج نمبر 9 صفحہ نمبر 9 جو ہے وہ آپ لوگ نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم الذین کفروا، تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، زحفاً میدان جنگ میں، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو، تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یہ ایک آیت معلوم کرنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا میدان جنگ میں تمہارا ان سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور مقابلے کے دوران مسلمان کی شان نہیں کہ وہ میدان کو چھوڑے۔ اگلی آیت میں اس کا حکم بیان کر دیا اور ساتھ مستثنیٰ جو صورتیں ان کو بیان کر دیا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا، اور جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا، اس کی سزا جو ہے یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آیت کے درمیان میں یہ مستثنیٰ صورت ہے، اس کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سے بیان کی کہ جو اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا، فقط تو یقیناً تو فقط باء تو وہ لوٹا، فقط باء تو وہ لوٹا، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر،
बेग़ज़बिन मिनल्लाहि, अल्लाह का गुस्सा लेकर, व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहाँ दोज़ख है, व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना दोज़ख है, व बि'सल मसीर, व बि'सल मसीर, और वो लौटने की बुरी जगह है। तो ये अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा का हुक्म बयान कर दिया। और जिसको मैंने ये अंडरलाइन भी किया, जिसको मैंने ये ब्रैकेट्स में किया है, ये वो दो सूरतें हैं जिनमें मैदान बाजार, जिसको मैंने वजाहत की, आपको समझ में आ गया होगा। इल्ला, सिवाय, मुतहर्रिफल लिक़िताल, मुतहर्रिफल लिक़िताल, जंगी चाल चलने के, औ या मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, या अपनी फ़ौज के साथ मिलने के लिए। तो ये इन आयत का तर्जुमा आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसको लिखना भी है। जो थ्योरी मैंने आपको बताई है उसको समझना भी है, जहाँ बात समझ में ना आए वो आप लोगों ने पूछ लेनी है। अस्सलामु अलैकुम।